السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس اسم کو اسم اشارہ کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا اسم جس کے ساتھ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے، اور اسم اشارہ ایسا اسم جس کے ساتھ دور کی، بعید جو ہے نا، یہ بعودہ سے نکلا ہوا ہے، بعید۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بہت بعید ہے، یعنی بہت دور کی بات لگتی ہے کہ ایسا ہو جائے، تو بعید کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز۔ تو ایسا اسم اشارہ جس کے ساتھ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہمارا پہلی قسم اسم اشارہ قریب ہے۔ اسم اشارہ قریب کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے ساتھ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ کتاب، یہ قلم، یہ پین، یہ چارپائی، اور یہ کر کے جو آپ یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اردو میں نزدیک چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں وہ پین، وہ قلم، وہ چارپائی، تو وہ مطلب دور کی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے اسم اشارہ قریب کے بارے میں پڑھنا ہے، جس کے ساتھ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ آگے اسم اشارہ قریب کی ہم گردان پاڑ لیتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جس کے ساتھ آپ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اور پھر مذکر چیزوں کے لیے آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گی اور مؤنث چیزوں کے لیے آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے چھوٹی سی گردان لکھی ہوئی ہے اسم اشارہ قریب کی، جیسے ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہازہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی یہ مذکر کے لیے ہیں، اور ہازہی، ہاتانی، ہاؤلائی یہ مؤنث کے لیے ہیں۔ ہاذا کا مطلب ہے یہ ایک مرد، یا کوئی بھی آپ جو مذکر چیز ہے نا اور وہ ایک ہے تو آپ اس کے لیے ہاذا استعمال کر سکتی ہیں، اور ہازانی یہ دو مرد، ہاؤلائی یہ سب مرد۔ تو اگر مذکر کی ایک چیز ہے تو آپ اس کے لیے ہاذا استعمال کریں گے، اگر مذکر کی دو چیزیں ہیں تو آپ ان کے لیے ہازانی استعمال کریں گے، اور اگر مذکر کی جو ہیں وہ زیادہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ ہاؤلائی استعمال کریں گے جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مؤنث کی آپ نے کسی ایک مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، چاہے وہ مؤنث عورت ہو یا وہ کوئی بھی مؤنث چیز ہو، تو آپ اس کے لیے حاذی کہیں گے، یہ ایک عورت۔ اور اگر آپ نے دو مؤنث چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے یا دو مؤنث عورتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ہاتانی بولیں گے، یہ دو عورتیں، اور ہاؤلائی یہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی امثلہ سے بھی ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں جو ہے وہ جو یہ سب مرد جمع مذکر کا ہے وہ بھی سیم ہے، اور جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ بھی سیم ہے، ہاؤلائی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ اگر آگے کچھ اس کی امثلہ دیکھیں آپ، جیسے ہمارے سامنے کچھ امثلہ لکھی ہوئی ہیں کہ ھذا طفل۔ اب طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، تو اگر ہم لفظوں میں دیکھیں طفل کو، اگر ہم لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو جس میں کوئی مؤنث کی علامت نہ ہو گویا کہ وہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے مؤنث کی علامت ہوتا ہے گول تا، اگر اس کے آخر میں آ جاتا ہے تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، اگر لمبی تا آ جاتی ہے آخر میں کسی اسم کے تو وہ بھی مؤنث کی علامت ہے، لیکن طفلوں میں نہ تو گول تا ہے نہ ہی لمبی تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے وہ بھی مؤنث کی علامت ہوتا ہے، جیسے حمراء، الف اور حمزہ، حمراء، صفراء۔ اسی طرح جس کے آخری حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، جیسے کبریٰ، صغریٰ، سلمیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یہ کچھ ایسے لفظ ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو موسیٰ عیسیٰ میں نے بولا ہے نا وہ اسم مقصور میں آ جائے گا، اگر ہم اسے کبریٰ اور صغریٰ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا وزن وہی بن رہا ہے، لیکن ہم اسے اسم مقصور کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ موسیٰ عیسیٰ کو آپ شمار نہ کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مؤنث کی جو ہیں وہ کچھ علامات ہیں، گول تا، لمبی تا،
اور اسی طرح اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے، جیسے حمراء، صفراء، اور یا پھر آخر میں جو ہے وہ حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، جیسے کبریٰ، صغریٰ، ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث کے علامات ہیں۔ تو طفلوں میں آپ دیکھیں نہ تو گولتا آ رہی ہے، نہ ہی لمبیتا آ رہی ہے، نہ اس کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے حمراء، صفراء کی طرح، اور نہ ہی اس کے آخر میں جو ہے نا وہ جو آخری حرف کا اس کے اوپر نہ ہی کوئی کھڑی زبر آ رہی ہے کبریٰ، صغریٰ کی طرح، تو گویا کہ پھر یہ مذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب طفل مذکر ہے تو اب آپ اس کے لیے مذکر کا ہی صیغہ استعمال کریں گے، مذکر کا ہی اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طفل ہے یہ ایک ہے، ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، طفلن ایک بچہ ہے، کیونکہ اگر یہ دو بچے ہوتے تو اس کے ساتھ الف نون آنا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ جمع ہوتا تو پھر کچھ اور ہونا تھا، تو لہٰذا یہ الطفل کو جب ہم نے دیکھا تو یہ مذکر ہے، اور نمبر 2 اس کے اندر کوئی الف نہیں ہے، کوئی اور جمع کی علامت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ واحد کے لیے واحد مذکر کا اسم ہے۔ تو پھر ہم نے واحد مذکر کا ہی ہم نے اسم اشارہ استعمال کیا، تو ہم نے کیا اس کو ھذا الطفل، یہ بچہ، ھذا الطفل، یہ بچہ۔ اور اگر ہم نے اس کا کرنا ہے یہ دو بچے، یعنی یہ والے دو بچے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ دو بچے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گی، ھذا کا جو مذکر آ رہا ہے دو مردوں کے لیے وہ والا ہم صیغہ استعمال کر لیں گے، لیکن آگے جو طفل ہے اس کے آگے بھی الف نون کا اضافہ کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے الف نون جو ہوتا ہے وہ 2 کی علامت ہوتا ہے، تو ہم کر دیں گے ھذان الطفلان، ٹھیک ہے، ھذان الطفلان۔ جب آپ نے اس کو آگے ملایا تو پھر ہم نون کے اوپر زبر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، ھذان الطفلان کریں گے تو وہ میرے خیال سے اتنا اچھا نہیں ہے، ھذان الطفلان آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کہتی ہیں یہ ایک لڑکی تو اس کے لیے آپ ھذہ استعمال کر لیں گی، تو ھذہ البنت، آپ کو پتہ ہے لڑکی بنتو کے اندر جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس کے آخر میں لمبی تا آ گئی ہے، تو یہ لمبی تا جو ہے نا یہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کچھ نام ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو لڑکی کو ہی کہا جاتا ہے نا، مؤنث کو ہی کہا جاتا ہے، تو یہ تو اس کے اندر کوئی علامت نہ بھی ہو۔ کچھ اسم بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ھذہ بنت لڑکی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے، تو ھذہ البنت، یہ ایک لڑکی۔ اگر آپ نے 2 لڑکیوں کی بات کرنی ہے تو ھاتان ساتھ لگا دیں، ھاتان البنتان، یہ 2 لڑکیاں۔ اگر آپ نے کہنا ہے یہ سب مرد تو ھؤلاء الرجال کر لے، رجل ان کی جمع ہوتی ہے رجال، یہ سب مرد۔ اگر آپ نے کرنا ہے یہ سب عورتیں تو بنت ان کی جمع بناتن آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کر لیں ھؤلاء البنات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا اسم اشارہ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور جو ہے انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہوا کرے گا، تو باقی اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتا تو ہم ایسے ساتھ ساتھ پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن باقی جو سننے والا اور ٹیسٹ لینے والا ہے وہ ہم انشاءاللہ ویکلی پہ رکھیں گے اپنا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔